فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں 8ویں جماعت کے لیے NCERT کی کتاب جان پہچان سے چھٹا سبق، جس کا عنوان ہے گارو۔ یہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس قبیلے کے بارے میں اس سبق میں بتایا گیا ہے۔ آئیے اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ گارو میگھالیہ صوبے کی ایک اہم قبائلی ذات ہے۔ گارو لوگ مزاج سے امن پسند، محنتی اور قدرت سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی گارو معاشرے کی دو اہم شخصیات ہیں، جاپا جلنپا اور سکپا بنگیپا۔ گارو معاشرہ ان دو عظیم شخصیتوں کو بڑی عقیدت سے یاد کرتا ہے۔ گارو لوگ میگھالیہ میں کیسے بس گئے، اس کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے گارو قبیلے کے بزرگ چین اور تبت کی وادیوں میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے۔ جہاں کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی وہیں ٹھہر جاتے تھے۔ جب کھانے کی قلت ہوتی تو نئی جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ یہ خانہ بدوشی والی کیفیت کب تک رہی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کھانے کی تلاش میں بھٹکنے کے علاوہ گارو قبیلے کو خراب موسم اور جنگلی جانوروں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ سے گارو لوگ بہت پریشان رہتے تھے۔ انہی دنوں گارو معاشرے میں جاپا جلنپا اور سکپا بنگیپا کا جنم ہوا تھا۔ ان دونوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھا اور سمجھا۔ انہوں نے قبیلے کے لوگوں کو اس حالت سے نکال کر کہیں اچھی جگہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ وہ انہیں ایک خوبصورت مقام پر لے جائیں گے۔ قبیلے کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی بات مان لی۔ کہا جاتا ہے کہ جلنپا اور بنگیپا اتنے نڈر اور با اثر تھے کہ جنگلوں کے خونخوار جانور بھی ان کی آہٹ سن کر بھاگنے لگتے تھے۔ وہ خطرناک طوفانوں میں بھی صحیح راستہ اور سمت معلوم کر لیتے تھے۔ رات میں بھی انہیں اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کرنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر وہ پیش آنے والے خطرات کا اندازہ کر لیتے تھے اور اپنے قبیلے کو مصیبتوں سے بچا لیتے تھے۔ اس طرح سارے گارو ایک ساتھ مل کر ہمالیہ کی ترائی کو پار کرتے ہوئے برہم پتر ندی کی وادی کی جانب بڑھے۔ وہ اپنے سامان، گھوڑے، جانور وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ کبھی کبھی مہینوں چلتے رہتے اور کہیں کہیں برسوں ٹھہرے رہ جاتے تھے۔ مدتوں وہ اسی طرح سفر کرتے رہے اور ہمالیہ کی وادیوں میں گھومتے رہے۔ جلنپا اور بنگیپا نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ برسوں کے تکلیف دہ سفر کے بعد گارو قبیلہ آسام کے میدانی جنگلوں میں آ پہنچا۔ کہا جاتا ہے ان کا پہلا پڑاؤ کوچ وہار کے جنگل میں پڑا۔ اس زمانے میں کوچ وہار پر آسام کے راجا کا قبضہ تھا۔ اس نے گارو قبیلے کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ گارو قبیلہ پہلے سے ہی امن پسند تھا۔ اس نے لڑائی کا راستہ نہیں اپنایا۔ جلنپا اور بنگیپا نے آسام کے راجا سے بات چیت کر کے انہیں سمجھایا اور راجا انہیں راستہ دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کی شادی ایک گارو لڑکی سے کروا دی گئی اور اس طرح ماحول خوشگوار ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ واقعہ پہلی صدی قبل مسیح کا ہے۔ آج کوچ وہار کا علاقہ مغربی بنگال میں شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گارو قبیلے کے کچھ لوگ کوچ وہار میں بس گئے تھے۔ آج بھی کوچ وہار اور آس پاس کے علاقے میں گارو قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ اب جلنپا اور بنگیپا نے اپنے قبیلے کو گارو پہاڑی کی وادیوں میں چلنے کی صلاح دی۔ یہ وادی بہت خوبصورت تھی۔ یہاں کے پہاڑی جھرنے، جنگلی پھول، پھل، جڑی بوٹیاں، جانور اور پرندے ماحول کو بہت خوبصورت بنا رہے تھے۔ زمین بھی زرخیز تھی، اس لیے انہوں نے وہیں بسنے کا فیصلہ کیا۔ آج یہ علاقہ گارو قبیلے کی اصل رہائش کا علاقہ بن گیا ہے۔ گارو قبیلہ اسے مقدس زمین مانتا ہے۔ گارو شروع سے ہی قدرت کے مختلف وسائل کی تلاش کو ہی اپنا شوق مانتے تھے۔ جنگلوں میں گھومنا، پھل پھولوں، اناج، جڑی بوٹیوں کی تلاش کرنا، کھیتی کے لیے زرخیز زمین کی پہچان کرنا
انہیں شروع سے ہی پسند رہا ہے۔ آج بھی گارو قبیلے کے لوگ اپنے روایتی ہنر کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ گارو قبیلہ اور گارو تہذیب ہندوستان کی شان ہے۔ یہ سبق گارو قبیلے کی معلومات پر مشتمل تھا۔ اس میں گارو قبیلے کی کہانی بتائی گئی کہ کس طرح وہ میگھالیہ کے صوبے میں آ کر بس گئے اور وہ کس طرح ادھر ادھر سفر کرتے رہتے تھے، اور ان کے دو عظیم اور مشہور شخصیتوں جلنپا اور سکپا کے بارے میں بھی معلومات اس چیپٹر میں بتائی گئی ہے۔ آئیے مشق کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلی مشق یعنی الفاظ معنی یاد کیجیے کے تحت کن کن الفاظ کو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ معاشرہ، اس کے معنی ہیں سماج۔ خانہ بدوش کے معنی ہیں ایسے قبیلے جو کوئی مستقل گھر نہیں بناتے بلکہ بنجارے ہوتے ہیں۔ خونخوار، لہو پینے والے درندے، یعنی درندوں کو خونخوار کہا جاتا ہے جو لہو پیتے ہیں یعنی خون پیتے ہیں۔ زرخیز، اپجاؤ، زیادہ فصل دینے والی مٹی کو زرخیز زمین کہا جاتا ہے۔ قبل مسیح یعنی BC، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے عہد کو ان کی پیدائش سے پہلے کے دور کو قبل مسیح کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں BC یعنی بیفور کرائسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ وادی، دو پہاڑیوں یا پہاڑیوں کے بیچ کا حصہ جس کو گھاٹی بھی کہتے ہیں۔ وسائل، وسیلہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں ذرائع۔ روایت یعنی چلن، رسم، محبت۔ عقیدت، ایسی محبت جس میں عزت کا جذبہ بھی شامل ہو۔ دوسری مشق ہے نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے، یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے تلفظ کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسی لیے انہیں بلند آواز سے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جیسے معاشرہ، خونخوار، قبل مسیح، برہم پتر، رہائش، ترغیب اور مقدس۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے تلفظ پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری مشق ہے غور کیجیے۔ اس کے تحت دیکھیے کیا بتایا گیا ہے۔ اس سبق میں ہندوستان کے ایک قبیلے کا بیان ہے۔ عام طور سے قبائلی الگ تھلگ زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں اور اپنے قبیلے کے علاوہ دوسروں سے ملنا جلنا کم پسند کرتے ہیں۔ یعنی قبیلوں کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ عام طور پر الگ تھلگ زندگی گزارتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا کم پسند کرتے ہیں۔ چوتھی مشق ہے سوچیے اور بتائیے، یعنی سوال جواب۔ پہلا سوال کیا ہے؟ گارو قبیلے کے لوگ ایک مقام پر کیوں بسنا چاہتے تھے؟ گارو قبیلے کے لوگ ایک مقام پر اس لیے بسنا چاہتے تھے کیونکہ وہ خانہ بدوشی کی زندگی سے پریشان ہو گئے تھے اور در در انہیں بھٹکنا پڑتا تھا اپنے مویشیوں کے لیے اور اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرنے کے لیے، زرخیز زمینیں تلاش کرنے کے لیے انہیں ادھر سے ادھر بھٹکنا پڑتا تھا، اس لیے گارو قبیلے کے لوگ ایک مقام پر بسنا چاہتے تھے۔ دوسرا سوال ہے آسام کے راجا نے گارو قبیلے کو آگے بڑھنے سے کیوں روک دیا تھا؟ تو آسام کے راجا نے گارو قبیلے کو آگے بڑھنے اس لیے روک دیا تھا کیونکہ وہ اس کا علاقہ تھا اور بادشاہ اپنے علاقے کا مالک ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے انٹری دے اور جس کو چاہے روک دے، اس لیے آسام کے راجا نے گارو قبیلے کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ تیسرا سوال ہے جاپا، جلنپا اور سکپا بنگی پا کے نام عقیدت سے کیوں لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ گارو قبیلے کی یہ دو عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے گارو قبیلے کو ایک مقام پر بسنا سکھایا اور ایک خوبصورت وادی میں انہیں میگھالیہ کی خوبصورت وادی میں بسا دیا اور انہیں خانہ بدوشی کی زندگی سے، خانہ بدوشی کی پریشانیوں سے باہر نکال دیا، اس لیے ان دونوں کا نام عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے گارو پہاڑی کس صوبے میں واقع ہے؟ تو یہ آپ نے شروع میں ہی پڑھا ہے کہ گارو پہاڑی میگھالیہ صوبے میں واقع ہے۔ پانچویں مشق ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے۔ 4 جملے دیے ہوئے ہیں، ہر جملے کے آگے 2 الفاظ دیے ہیں، ان الفاظ میں سے ایک لفظ کو
منتخب کر کے خالی جگہ میں بھرنا ہے۔ پہلا سوال ہے، قبیلے کے لوگ ان کی بڑی ڈیش کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عزت کرتے تھے۔ دوسرا جملہ ہے، جلن پا اور بنگی پا نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ خالی جگہ بڑھنے کی ترغیب دی۔ کس چیز کی ترغیب دی؟ آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ تیسرا جملہ ہے، گارو تہذیب ہندوستان کی شان ہے۔ اور چوتھا جملہ ہے، گارو قبیلہ اسے مقدس زمین مانتا ہے۔ چھٹی مشق ہے، اس سبق میں 2 لفظ با اثر اور غیر معمولی آئے ہیں۔ ان میں لفظ اثر سے پہلے با اور لفظ معمولی سے پہلے غیر لگا کر نئے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ کسی لفظ کے شروع میں اگر کوئی اضافہ کیا جائے تو اسے سابقہ کہتے ہیں۔ آپ اسی طرح کے 5 الفاظ لکھیے، یعنی جس طرح با اثر اور غیر معمولی ایسے الفاظ ہیں جو سابقہ پر مشتمل ہیں، اس میں با سابقہ ہے اور غیر سابقہ ہے، تو ایسے ہی آپ کو 5 الفاظ بتانے ہیں جس میں سابقہ لگایا گیا ہو، جیسے بے عزت، باخبر۔ 7ویں مشق ہے، نیچے دیے گئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، انہیں آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے امن پسند، خوشگوار، خوبصورت، غیر معمولی اور رہنمائی۔ یہ 5 الفاظ ہیں، انہیں آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آخری مشق ہے، عملی کام۔ پہلے نمبر پہ کیا دیا ہوا ہے؟ اپنے صوبے یا کسی اور صوبے کی کسی قبائلی ذات کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ دوسرے نمبر پر، گارو قبیلے کے لوگوں نے لمبا سفر طے کیا تھا۔ اگر آپ نے کوئی سفر کیا ہو تو اس کا حال بیان کیجیے۔ جس طرح گارو قبیلے کے لوگوں نے سفر کر کے ایک مقام پر سکونت اختیار کی ہے، تو آپ نے بھی اگر کوئی سفر کیا ہو، طلباء سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی کوئی سفر کیا ہو، ضرور کچھ نہ کوئی سفر کیا ہوگا، تو آپ بھی اپنے سفر کا حال بیان کیجئے اور ایک مضمون لکھیے اپنے سفر کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم پھر کسی اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔